السلام علیکم ناظرین، ایم آر نیوز ہیڈ لائنز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں راشدہ حفیظ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے خم ٹھونک کر سامنے آ گئے۔ عثمان بزدار نے ارکان قومی اسمبلی سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں ارکان قومی اسمبلی ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ، غلام بی بی بھروانہ، ملک عامر ڈوگر اور مخدوم سمیع الحسن گیلانی سے ملاقات کی، جس میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے لاہے عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ارکان قومی اسمبلی نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ کراچی میں لوٹ مار کی وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے اور فروری میں لوٹ مار کی وارداتوں کے سی پی ایل سی اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ شہر میں جرائم کی تعداد میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ فروری 2022 میں بھی جرائم کی تعداد میں خاطر خواہ کمی نہیں آئی اور لوٹ مار، چوری، چھینا جھپٹی کی تفصیل سی پی ایل سی نے جاری کر دی، جس کے مطابق فروری میں موبائل فون چھیننے کی 2199 وارداتیں ہوئیں، جبکہ جنوری میں یہ تعداد 2499 تھی۔ فروری میں موٹر سائیکل چوری کی 4081 وارداتیں ہوئیں، جبکہ جنوری میں موٹر سائیکل چوری کی 3908 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی آج دورہ کراچی کے دوران پیر پگاڑا سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ جی ٹی اے کی رکن قومی اسمبلی سائرہ بانو کا کہنا ہے کہ پیر پگاڑا کی طبیعت ناسازی کے باعث ملاقات نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ پیر صدر الدین شاہ ذاتی مصروفیات کے باعث خیرپور میں ہیں۔ تاہم سائرہ بانو نے کہا کہ ہماری پارٹی حکومت کی حمایت جاری رکھے گی، جبکہ مشکل وقت میں بطور اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کے بعد متحرک ہو گئے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم عمران خان کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ آؤ سڑکوں پر دیکھتے ہیں کون خطرناک ہے۔ اسلام آباد ڈی چوک پر عوامی مارچ سے خطاب کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے کہا کہ عمران خان کہتا ہے میں سڑکوں پر نکل کر خطرناک ہو جاؤں گا، میں کہتا ہوں آؤ تو صحیح پتہ چل جائے گا کون خطرناک ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ عمران خان کو بہت جلد باہر نکالیں گے، اگر ہم نے اسے رہنے دیا تو آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ کراچی میں رینجرز نے آسٹریلین کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی کے پیش نظر مختلف علاقوں میں جرائم پیشہ افراد کی تلاش میں سرچ آپریشن کیا۔ ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی کے حوالے سے کراچی کے مختلف علاقوں، نیشنل اسٹیڈیم، گوہر آباد، پی آئی بی کالونی اور ملحقہ علاقوں میں رینجرز اور پولیس نے مشترکہ سرچ آپریشن کیا۔ ترجمان نے بتایا کہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ، شارع فیصل، پی آئی بی کالونی اور کارساز روڈ کے علاقوں میں بھی رینجرز نے سنیپ چیکنگ اور سرچ آپریشن کیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ آپریشن علاقے میں موجود کسی بھی جرائم پیشہ افراد کو پکڑنے کے لیے کیا، جس میں رینجرز کا موٹر سائیکل اسکواڈ اور فورس بھی شریک تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز۔